بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ابھی وہ گاڑی سڑک پر دوڑا رہا تھا جب اس کی گاڑی کے آگے کوئی چیز ٹکرائی تو اس نے فوراً بریک پر پاؤں رکھا۔ ایک دم گاڑی جھٹکا کھاتے رکی اور وہ حواس باختہ سا گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اترا۔ سڑک پر آ کر دیکھا تو ایک پل کو وہ سکتے میں چلا گیا۔ وہ کوئی ٹین ایج لڑکی تھی جو اس کی گاڑی سے ٹکرائی تھی اور اب شدید زخمی ہو گئی تھی۔ وہ فوراً ہوش میں آتا آگے بڑھا اور اسے سیدھا کیا تو ایک پل کو حیران رہ گیا۔ اتنی خوبصورت لڑکی اس وقت تنہا۔ اس نے ایک نظر اطراف میں ڈالی جہاں کوئی زیرو موجود نہیں تھی۔ دل چاہا اسے یہیں چھوڑ جائے، مگر پھر ایک نظر اس کے سراپے پہ ڈالی۔ سفید قمیض شلوار پہنے وہ کھلتا پھول لگ رہی تھی اور دوسرا بغیر دوپٹے کے اس کے نشیب و فراز واضح ہو رہے تھے۔ یہاں کتنے نفس کے مارے گھوم رہے ہوں گے اور اس حالت میں اسے یہاں چھوڑنا کہاں کی انسانیت تھی۔ اسی خیال کے آتے اس نے آگے بڑھ کر اس وجود کو باہوں میں بھرا اور آ کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا دیا اور خود آگے بیٹھ کر فوراً گاڑی اسٹارٹ کی، کیونکہ اس سنسان سڑک پر زیادہ دیر رکنا ٹھیک نہیں تھا۔ آخر وہ کہاں چلی گئی؟ تم نے اسے اکیلے بھیجا ہی کیوں تھا؟ یہ منظر ہے گاؤں میں بنے ایک کچی مٹی کے گھر کا، جہاں اقبال اپنی بیوی پر چلا رہا تھا۔ گھر میں چینی نہیں تھی اور اوپر سے تمہاری خالہ آ گئی تھی تو اس کرم جلی کو بڑے گھر سے چینی مانگنے کو بھیجا تھا۔ خالہ اٹھ کر چلی گئیں پر وہ نہ آئی۔ اقبال کی بیوی پروین نے مٹی کے بنے چولہے پر روٹی ڈالتے کہا اور دوسری روٹی بیلنے لگی۔ رات ہو گئی ہے، نہ جانے میری بچی کہاں گئی ہوگی۔ اقبال بیٹی کے لیے پریشان ہوتے ہوئے بولا اور پاس رکھی کھجور کے چھلکے سے بنی چٹائی پر بیٹھ گیا۔ آتی ہوگی، تو کاہے کو پریشان ہو رہا ہے، لے روٹی کھا۔ پروین نے اس کے آگے روٹی کی چھابی رکھتے کہا، جس میں ایک گول سی چھوٹی روٹی کے اوپر انڈے آلو کا سالن ڈالا ہوا تھا، ساتھ اسٹیل کے گلاس میں پانی تھا۔ تجھے پتہ تو ہے میری دھی کتنی جھلی ہے، سب کی باتوں میں آ جاتی ہے، کیسے پریشان نہ ہوں میں۔ اس نے ایک نظر گھر کے دروازے کو دیکھتے کہا، تو روٹی کھا، میں ماجد کو بھیجتی ہوں کہ دیکھ کے آئے۔ پروین نے اسے تسلی دیتے کہا، ساتھ اپنے بیٹے کا ذکر کیا، نہ جب تک میں اپنی وفا کو نہیں دیکھ لیتا میرے حلق سے روٹی کا لقمہ نہیں اترے گا۔ اس نے کہتے روٹی پرے دھکیلی اور وہاں سے اٹھتا ایک دفعہ پھر اسے ڈھونڈنے باہر کی طرف بڑھا۔ چنگا چنگا، میں بھیجتی ہوں ماجد کو، پروین کہتی اٹھی اور گھر میں بنے اکلوتے کمرے کی طرف بڑھی۔ آتش اسے لے کر سیدھا اپنے فلیٹ پر لایا تھا، کیونکہ وہ اسے حویلی لے جا نہیں سکتا تھا۔ اس نے اسے لا کر بیڈ پر لٹایا اور اس کے وجود کو چادر سے ڈھانپ دیا، ساتھ ڈاکٹر کو کال کی اور خود واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد فریش ہو کر نکلا۔ گرے رنگ کے ٹراؤزر پر بلیک لوز سی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ ایک نظر بیڈ پر بے ہوش وجود پر ڈالی اور دھیمے قدم چلتا ڈریسنگ کے سامنے آ کر رکا اور ہیئر برش تھامے اپنے گیلے بال بنانے لگا۔ تبھی ڈور بیل بجی تو وہ برش ڈریسنگ پر رکھتا کمرے سے باہر نکلا۔ چل ڈاکٹر، ہو جا شروع، وہ ڈاکٹر کو لیے کمرے میں بیڈ پر پڑے وجود کی طرف اشارہ کرتے بولا، جس پر ڈاکٹر ایک اچٹتی نگاہ اس پر ڈالتا اسے چیک کرنے لگا اور وہ خود قریبی صوفے پر بیٹھ گیا۔ سائیں فکر کی بات نہیں، معمولی سی چوٹ ہے اور یہ بے ہوش ڈر کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ڈاکٹر
پروفیشنل انداز میں بولتا اپنے سامنے بیٹھے اس مغرور انسان کو دیکھنے لگا جو ٹانگ پر ٹانگ رکھے سگریٹ سلگھا رہا تھا۔ ہوش کب تک آئے گا؟ اس نے دھواں فضا کی سپرد کرتے ہوئے پوچھا اور ایک اور کش لگایا۔ آ جائے گا جلدی، ڈاکٹر کہتے اپنا سامان سمیٹنے لگا۔ ٹھیک ہے اب نکلو، وہ نہایت بد تہذیبی انداز میں بولتا بیڈ پر پڑے وجود کو گھورنے لگا کیونکہ وہ ان کا فیملی ڈاکٹر تھا اور بلوچوں کے رویے کو اچھے سے جانتا تھا۔ جی ٹھیک، وہ کہتا جانے لگا جب پھر سے اس کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ گیٹ اچھے سے بند کر کے جانا، پچھلی بار بھی کھلا چھوڑ گئے تھے۔ آتش کی بات پر ڈاکٹر نے ایک ترچھی نگاہ اس پر ڈالی جو اب سگریٹ ایش ٹرے میں مسل رہا تھا، اور پیر پٹکنے کے انداز میں وہاں سے نکلا اور پیچھے اس نے کچن کا رخ کیا۔ کچھ پتہ چلا وفا کا؟ اس نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا پروین کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ نہیں اماں، پتہ نہیں کہاں مر گئی ہے۔ اقبال کا بیٹا ماجد بولتا مٹکے سے پانی گلاس میں بھرتا پینے لگا۔ زبان سنبھال کر بول ورنہ رگ کے منہ پر چپیڑ ماروں گا، اس نے ماجدہ کی بات پر گھورتے کہا تو وہ نخوت سے سر جھٹکتا گلاس واپس اسٹینڈ پر رکھ گیا۔ اللہ جانے کہاں ہوگی میری بچی، پروین نے سینے پر ہاتھ رکھتے مصنوعی دکھ سے کہا۔ تیری بیٹی؟ تیری بیٹی نہیں، صرف وہ میری بیٹی تھی۔ اگر تیری ہوتی تو یوں رات کے اس پہر گھر سے نہ نکالتی۔ اقبال پروین کی دوغلی محبت پر جل بھن کر بولا۔ لو، میں نے تو کام سے بھیجا تھا، اب ایسا بھی کیا کر دیا؟ مجھے کیا پتہ تھا وہ منحوس بھاگ جائے گی، وہ نخوت سے بولتی زہر اگلنے لگی۔ بکواس بند کر اپنی، خبردار اگر میری معصوم بچی کے خلاف ایک لفظ بھی منہ سے نکالا، زبان گدی سے کھینچ نکالوں گا۔ وہ پروین کی بات سنتے ہتھے سے اکھڑ گئے تھے۔ صحیح تو کہہ رہی ہیں اماں، ہو سکتا ہے وہ بھاگ گئی ہو اپنے کسی یار کے ساتھ، اور تو یہاں خود بھی پریشان ہو رہا ہے اور ہمیں بھی کر رہا ہے۔ ماجد نے بھی اپنی ماں کی ہاں میں ہاں ملائی۔ او شرم کر لے شرم، بہن ہے تیری، اقبال نے اس سنگ دل بنے ماں بیٹے کو دیکھتے سمجھانا چاہا۔ شاید کچھ انسانیت باقی ہو ان میں۔ بہن نہیں ہے، وہ میری صرف پھوپھی کی بیٹی ہے، اور وہ بھی اس پھوپھی کی جس نے بھاگ کے شادی کی تھی اپنے یار سے۔ اب بیٹی تو اسی کی نقش قدم پر چلے گی۔ وہ اس معصوم کے خلاف زہر خند لہجے میں بولتا چلا گیا۔ اللہ میری بچی جہاں بھی ہو اپنے امان میں رکھنا، بس اس کی عزت کا تو ہی حامی و ناصر ہے۔ اقبال نے ایک دکھ بھری نظر ان دونوں پر ڈالی اور اپنے رب کے آگے دعاگو ہوا جو انسان کی شیرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اقبال اور نائمہ صرف دو ہی بہن بھائی تھے، دونوں بہن بھائیوں میں بہت پیار تھا۔ ماں باپ تو بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے تو اقبال نے نائمہ کو اپنے بچوں کی طرح پالا تھا۔ اقبال ایک معمولی سا مزدور تھا، اگر مزدوری مل جاتی تو شکر اللہ کا، ورنہ صبر۔ ان کا گھر شہر سے دور ایک بستی میں تھا، صرف ایک کمرے کا وہ کچا گھر اقبال کا کل اثاثہ تھا۔ اقبال کی شادی اپنی خالہ زاد کزن پروین سے ہوئی تھی۔ پروین کی شادی پر ہی نائمہ کی ملاقات پروین کے خالہ زاد عرفان سے ہوئی۔ واجبی شکل صورت کا مالک عرفان کا دل اس مومی گڑیا پر آ گیا۔ شادی کے دوران ہی عرفان نے کوشش کر کے نائمہ سے بات کرنی شروع کی۔ کچے ذہن کی مالک نائمہ اس کی باتوں میں آنے لگی۔ پروین کی شادی کے بعد ہی عرفان نے نائمہ کے لیے رشتہ بھیجا، مگر اقبال نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ وہ ابھی چھوٹی ہے، اور چھوٹی بھی تھی، صرف 16 سال کی تو تھی وہ، اور عرفان 25 سالہ جوان مرد۔ پھر کیا تھا، اقبال کے انکار کرتے ہی
عرفان نے نائمہ کے ناسمجھ ذہن کی برین واشنگ شروع کر دی اور اسے گھر سے بھاگنے پر رضامند کر لیا۔ اور اسی دوران اقبال کے یہاں ماجد کی پیدائش ہوئی تو وہ سب اسپتال میں تھے اور اس بات سے ہی فائدہ اٹھاتے وہ اپنے بھائی کی عزت کو چولہے میں جھونکتی۔ ایک کل کے آئے غیر کے لیے گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ اس بات سے انجان کہ لڑکی کی عزت تو کانچ جیسی ہوتی ہے، ایک دفعہ ٹوٹ جائے تو پھر جڑنے میں نہیں آتی، دراڑیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ عرفان سے اس نے نکاح کر لیا اور میرپور میں آ کر رہائش پذیر ہو گئے۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی، وہ کما کر لاتا تھا اور وہ پکاتی تھی، یہی ان کی زندگی تھی۔ اسی دوران وہ 17 سال کی عمر میں ماں کے رتبے پر بھی فائز ہونے لگی تھی۔ عرفان اس کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ اسی دوران عرفان اور نائمہ نے اقبال سے معافی تلافی بھی کر لی اور اقبال بھی بہن کو خوش دیکھ کر مان گیا، جبکہ پروین نے بہت واویلا کیا تھا مگر اقبال نے کان نہیں دھرے۔ پھر ایک دن ان کی خوشیوں کو نظر لگ گئی۔ نائمہ کو حالت بگڑنے پر اسپتال لے جایا گیا۔ اس کی حالت بہت بگڑ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے فوراً آپریشن کا مشورہ دیا۔ اس کے لیے خون کی ضرورت تھی جو اسپتال میں دستیاب نہ تھا، اسی لیے عرفان دوسرے اسپتال بھاگا۔ نائمہ کی حالت مسلسل بگڑ رہی تھی، خون کی اشد ضرورت تھی اور خون کا انتظام نہیں ہو رہا تھا اور ماں اور بچے کی جان کو خطرہ بھی تھا۔ تبھی اسپتال کے بلڈ بینک میں ایک ڈونر مل گیا اور اس کا خون لے کر نائمہ کا فوراً آپریشن شروع کیا۔ باہر اقبال اور پروین بیٹھے عرفان کا انتظار کر رہے تھے۔ جبھی ایمرجنسی کا دروازہ کھلا اور نرس ایک نومولود بچی کو لے کر آئی، اقبال کے حوالے کر گئی، ساتھ ہی خبر دی کہ مریضہ کی حالت زیادہ بگڑنے پر آپریشن کے دوران ہی وہ خالق حقیقی سے جا ملی ہیں۔ اقبال کے لیے جہاں اپنی گود میں اپنی بھانجی کا ہونا خوش نصیبی تھی، وہیں اپنی جان سے عزیز بہن کا دنیا چھوڑ جانے کا غم قیامت برپا کر گیا تھا۔ ابھی وہ یہ سب ہی برداشت نہیں کر پا رہا تھا جب فون پر عرفان کی روڈ ایکسیڈنٹ میں ہوئی موت نے ان کی رہی سہی دنیا بھی ہلا دی۔ زندگی کی خوشحالی ہو تو محبوب کے ساتھ اور موت کے بعد کی ابدی زندگی ہو تو وہ بھی محبوب کے ساتھ۔ وہ دونوں اپنی محبت نبھا گئے تھے مگر اس ننھی جان کو اس ظالم دنیا میں اکیلے تنہا ماموں کے آسرے پر چھوڑ گئے۔ اب اتنی بھی چوٹ نہیں لگی جو یہ میڈم اٹھنے کا نام نہیں لے رہی۔ وہ کھانا کھا کر جیسے کمرے میں آیا، اس کے اب تک پڑے بے ہوش وجود کو دیکھتے بڑبڑایا، تم ہو تو بہت خوبصورت مگر رات کے اس پہر تم اتنی سنسان سڑک پر آخر کر کیا رہی تھی؟ آتش بلوچ اس کے برابر میں ہی نیم دراز ہوتا اس کے معصوم چہرے کو انگلیوں کے پوروں سے چھوتا بولا، کہیں تم چڑیل تو نہیں؟ مگر چڑیل اتنی پیاری کیسے ہو سکتی ہیں؟ اس نے کہتے خود ہی اپنی بات کی تردید کی، پر ہو کون تم آخر؟ آتش بلوچ کی نظر اس کے نرم پھولے گلابی لبوں پر جیسے ٹک سی گئی۔ دل چاہ رہا تھا اس کا کہ اس کا سارا رس نچوڑ کر اپنی چھاپ ان پر چھوڑ دوں، مگر آتش بلوچ ایک معصوم بچی کے ساتھ ایسا کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ایک نظر اسے سوئے وجود کے لبوں پر انگلی پھیرتے سرگوشی کی، ایک گہری نظر اس کے سراپے پر ڈالی جو بڑی مشکل سے 15-16 کی ہوگی، اس لیے ہی تو وہ آتش بلوچ کی شدتوں سے بچ گئی، مگر پتہ نہیں کب تک بچے گی۔ اس کی آنکھ اپنی بند ہوتی سانسوں سے کھلی، سر چکرا رہا تھا جیسے کتنے دنوں سے سو رہی ہو، آنکھیں ابھی تک بوجھل ہو رہی تھیں۔ نیند سے بند ہوتی آنکھوں کو کھولتے اس نے اطراف کا جائزہ لیا۔ کمرہ کافی بڑا اور کشادہ تھا، براؤن اور گولڈن کمبینیشن کا فرنیچر سیٹ ہوا تھا،
بھاری نفیس پردے کھڑکیوں پر ڈلے ہوئے تھے۔ ایک سائڈ پر صوفہ سیٹ رکھا ہوا تھا۔ دیکھنے میں وہ کمرہ کسی محل کے کمرے سے تشبیہ دے رہا تھا۔ اس نے ایک حیران کن نظر کمرے پر ڈالی، پھر آنکھوں میں حیرانی کی جگہ ستائش امڑ آئی۔ اس نے اپنے چکراتے سر کے ساتھ اٹھنے کی کوشش کی مگر اٹھ نہ سکی اور پھر بستر پر گر گئی۔ اپنے دائیں طرف نظر ڈال کر دیکھنا چاہا کہ کون اس کے اٹھنے کے بیچ رکاوٹ بن رہا تھا تو آنکھوں کی پتلیاں ساخت ہو گئیں۔ کوئی شخص اسے اپنا سلیپنگ پلو سمجھ کر خود میں بھیجے پرسکون نیند سو رہا تھا۔ اس کا منہ نظر نہیں آ رہا تھا، صرف کالے ریشم کے تار جیسے بال نظر آ رہے تھے۔ اللہ میں مر گئی، پر یہ فرشتہ تو نہیں لگ رہا۔ پھر کیا یہ بھوت ہے؟ اللہ تعالیٰ، میں نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا، میں تو روز نماز بھی پڑھتی ہوں، بس فجر کی چھوٹ جاتی ہے۔ وہ صبح سویرے اٹھا جو نہیں جاتا، پھر پوری 4 تو پڑھتی ہوں نا۔ آپ نے پھر بھی دوزخ میں ڈال دیا مجھے، یہ کہتے اس کی آنکھوں سے پانی رواں تھا۔ اف، ہوش میں آتے ہی شروع تمہاری بک بک۔ وہ جو اسے اپنے سینے میں بھینچے سکون سے سو رہا تھا، اس کے ہلانے پر ہی اٹھا تھا، مگر اس کا ری ایکشن دیکھنا چاہتا تھا، جو اس کی سوچ کے بالکل الٹ ہوا۔ اس نے سوچا تھا کسی غیر کے کمرے میں کسی غیر مرد کی باہوں میں وہ خود کو پائے گی تو شوق میں چلی جائے گی، روئے گی، گڑ گڑائے گی کہ پلیز میری عزت کو داغدار نہ کرنا، مگر یہاں تو سب الٹ ہی ہوا۔ اس کی باتوں کو سن کر آتش کو تو ہنسی آ رہی تھی، مطلب کہ اسے اتنی سیریس حالت میں جنت اور دوزخ کی پڑی تھی، اور اللہ سے اپنے روز کی 4 پڑھی ہوئی نمازوں کا شکوہ ہو رہا تھا۔ پلیز بھوت جی چھوڑ دیجیے، پکا میں نمازیں پوری پڑھوں گی۔ اس نے آتش کے سنجیدہ چہرے کی طرف دیکھتے ریکویسٹ کی، شاید اس پر یہ بھوت ترس کھا لے۔ جبکہ آتش بلوچ تو خود کے لیے استعمال کیے گئے لفظ بھوت پر اٹک گیا تھا، کہاں وہ ہینڈسم بندہ اور کہاں ایک بھوت سے اسے ملا دیا تھا اس چھٹانگ پر کی لڑکی نے۔ اسے غصہ آ رہا تھا۔ تو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے بھی اب اسے تفریح لینے کی خاطر اپنی آواز بھاری کرتے ہوئے پوچھا، جس پر اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہوئے۔ نو، میں شاید غلطی سے آ گئی۔ آپ تو اچھے بھوت ہو، مجھے جنت کے دروازے تک چھوڑ آؤ۔ اس نے فوراً آگے بڑھتے آتش سے اپنی معصومانہ ریکویسٹ کی۔ اب تو تمہیں اس بھوت کے ساتھ ساری زندگی گزارنی پڑے گی۔ اس نے اسے جھٹکے سے خود کے قریب کرتے ہوئے کہا۔ یہ سب وہ بغیر سوچے سمجھے بول رہا تھا، اسے ڈرانے کے لیے۔ پر میں تو جنتی ہوں دوزخ میں کیا کروں گی، اس نے اپنی پلکیں جھپکاتے کہا۔ اس وقت آتش کا دل چاہا اس کے معصوم چہرے پر اپنے پیار کی بارش کر دے۔ ہم رومانس کر لیں گے، ڈونٹ وری، اس نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی معصوم باتوں میں الجھ رہی تھی۔ نہیں، مجھے ماموں کے پاس جانا ہے، اس نے روتے ہوئے اس کی قید سے نکلنے کی کوشش کی۔ اوکے، پہلے اپنا نام بتاؤ، آتش نے اسے اپنی گرفت سے فوراً آزاد کرتے ہوئے پوچھا تو وہ فوراً اٹھ بیٹھی، جبکہ آتش بھی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے بیٹھ گیا۔ وفا نے سو سو کرتے اپنا نام بتایا۔ وفا نام تو بڑا وفادار ہے، مگر وفا نبھاتی بھی ہو یا یہ صرف نام ہے اور تم بے وفا ہو؟ آتش نے اس کی گہری کالی آنکھوں میں جھانکتے پوچھا، جہاں اس کی بات پر
پریشانی امڑ آئی تھی۔ اوکے پریشان نہ ہو، یہ بتاؤ اتنی رات کو تم اس سڑک پر کیا کر رہی تھی؟ آتش نے اسے پریشان ہوتے دیکھ کر پوچھا۔ وہ چھوٹی سی گڑیا بہت پسند آئی تھی آتش بلوچ کو۔ وہ میں چینی لینے جا رہی تھی، اس نے تھوڑے ہچکچاتے جواب دیا، جبکہ دل اندر سے ڈر رہا تھا۔ پر وہاں تو کوئی شاپ تھی ہی نہیں۔ آتش نے اسے جائزہ لیتی نظروں سے گھورتے پوچھا، کیونکہ وہ بالکل سنسان سڑک تھی جہاں وہ اسے ملی تھی۔ نہیں، وہ میں بڑے گھر جا رہی تھی چینی مانگنے، گھر میں ختم ہو گئی تھی نا، اور خالہ بھی آ گئی تھی تو مامی نے بھیجا تھا۔ وفا نے پوری کہانی آتش کے گوشے گزار کر دی تھی۔ بڑے گھر کون رہتا ہے جس سے مانگنے جا رہی تھی؟ آتش کو جی بھر کر پیار آیا تھا اس کی معصومیت پر۔ ارے وہاں بی بی جی رہتی ہیں نا، جن کا میں کام کرتی ہوں۔ وفا نے اس کو ایسے سمجھاتے ہوئے کہا جیسے وہ سب کچھ جانتا ہو اور اس کے سمجھنے پر اچھا کہے گا۔ کیا عمر ہے تمہاری؟ آتش نے اس کے کام کرنے کی بات پر چونکتے پوچھا۔ وہ تو بہت چھوٹی لگ رہی تھی، مامی کہتی ہیں میں بڑی ہو گئی ہوں۔ وفا نے اپنے ماتھے پر آئے بال ایک ادا سے پیچھے کرتے ہوئے کہا، جس پر مقابل کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ وہی تو پوچھا، کتنی بڑی؟ اس نے پھر اپنا وہی سوال دہرایا تھا۔ مامی نے کہا تھا یہ بات کسی کو بھی نہیں بتانا، ماموں کو بھی نہیں۔ وفا نے آتش کے کان کے قریب جھکتے رازدارانہ انداز میں سرگوشی کی۔ اچھا صحیح، کسی کو بھی نہیں بتانا۔ آتش نے اس کی بات سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہی ہیں۔ اس کی نظر میں تو 15 سال کی لڑکی کافی سمجھدار ہوتی ہے، مگر یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں لگ رہا تھا۔ پر وہ ایک ان پڑھ اور گاؤں کی تھی، تبھی اتنی ناسمجھ تھی۔ مجھے گھر جانا ہے۔ وفا نے آتش کو گہری سوچ میں ڈوبے دیکھ کر پھر اپنی بات دہرائی تھی۔ کہاں ہے تمہارا گھر؟ اس کا دل ایک دم اس کی واپسی پر بجھ سا گیا تھا۔ اسے مزہ آ رہا تھا اس عقل سے پیدل لڑکی سے بات کرتے ہوئے۔ ہمارا گھر خالہ سکینہ کے گھر کے برابر میں ہے، اس نے کچھ دیر سوچتے جواب دیا۔ اور یہ خالہ سکینہ کا گھر کہاں ہے؟ آتش تو اس کی بات پر ایک لمحے کے لیے لاجواب ہو گیا، پر پھر بلوچ کس سے پوچھتے رہے۔ اب کی بار اس نے بھی اسی انداز میں پوچھا۔ ان کا گھر پتہ نہیں۔ وفا نے کچھ دیر سوچا اور پھر جب یاد نہ آیا تو مایوس ہوتے نفی میں سر ہلا گئی۔ اوکے پریشان نہ ہو، میں ڈھونڈ لوں گا، ابھی تم ریسٹ کرو۔ آتش نے اسے پریشان ہوتے دیکھ پیار سے سمجھایا، اور شاید زندگی میں پہلی دفعہ ہی آتش بلوچ کسی سے یوں بات کر رہا تھا۔ اگر اسے نجیب یوں بات کرتے دیکھ لیتا تو ضرور غش کھا کر گر جاتا، کیونکہ اس کے غصے کا شکار زیادہ تر وہی ہوتا تھا۔ پر مجھے اب بھوک لگی ہے، وفا نے منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے کہا۔ اوکے میں لے کر آتا ہوں، آتش کہتا اٹھا اور کچن کی طرف بڑھا۔ پیچھے وہ نرم لائم بیڈ پر لیٹ کر چھت پر بنے ڈیزائن پر غور و فکر کرنے لگی۔ گڈ مارننگ لٹل پرنسس۔ صبح کا وقت تھا، ضامن جو جاگنگ کے لیے جا رہا تھا، جب ڈائننگ پر بیٹھی مرجان کو دیکھ کر اس کے پاس آتے بولا، گڈ مارننگ۔ اس نے ضامن کو دیکھتے تھوڑا ہچکچاتے جواب دیا، وٹ آر یو ڈوئنگ پرنسس؟ ضامن نے اسے دودھ پیتا دیکھ پوچھا۔ بات تو کرنی تھی نا۔ مرجان ڈرنک ملک۔ اس نے ضامن کے آگے دودھ کا بھرا گلاس کرتے جواب دیا۔ اسی دوران کاظم بھی سفید کاٹن کے سوٹ پر براؤن چادر کندھے پر ڈالے خوبرو چہرے پر سنجیدگی قائم کیے ڈائننگ پر آیا۔ گڈ مارننگ لالا، ضامن نے کاظم کو دیکھتے فوراً کہا۔ وہ دونوں کاظم شاہ کے غصے سے بہت ڈرتے تھے، بلکہ پوری حویلی ہی ڈرتی تھی، کیونکہ اس کا غصہ ہوتا ہی ایسا تھا، ہر چیز تباہ برباد کر دیتا تھا اپنے غصے میں۔ مختصر سا جواب دیتے وہ مرجان کے عین سامنے کرسی گھسیٹتے بیٹھا۔
مورے کافی۔ ڈائننگ پر بیٹھتے اس نے کچن کے اندر کام کرتی فاطمہ بیگم کو آواز لگائی، آپ جاگنگ پر چلو گی گڑیا؟ ضامن نے مرجان کو دیکھتے پوچھا، جو ٹکٹکی باندھے کاظم کو دیکھنے میں گھومی تھی۔ نو انکل، بابا جانی کہتے ہیں پرنسس باہر نہیں جاتی۔ اس نے فوراً نفی کرتے کہا، معصوم چہرے پر جہاں بھر کی معصومیت تھی جو دیکھنے والوں کو اپنی طرف راغب کر لیتی۔ اچھا، اور وہ کیوں؟ اس نے دلچسپی لیے پوچھا اور اسی کے برابر والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھا۔ بابا جانی نے کہا تھا باہر نہ بیسٹ رہتا ہے جو فیریز کو کھا جاتے ہیں۔ مرجان نے یحییٰ شاہ کا دیا سبق سنایا۔ شہد رنگ آنکھوں میں خوف امڑ آیا تھا جسے ضامن کے ساتھ ساتھ کاظم نے بھی بڑے غور سے دیکھا تھا۔ چاچو نے بہت غلط کیا ہے اس ننھی پری کے ساتھ، اب یہ کیسے دنیا کو فیس کرے گی؟ ضامن نے سرگوشیانہ انداز میں کاظم سے کہا۔ آنکھوں میں اس ننھی گڑیا کے لیے ہمدردی تھی۔ چاچو نے جو بھی کیا ہے وہ اس پری کے لیے ٹھیک کیا ہے۔ اس نے ایک نظر خود کو تکتے پاتی مرجان کو دیکھتے کہا، جو دودھ کا گلاس منہ کو لگائے ساتھ ساتھ ایک ایک گھونٹ پی بھی رہی تھی، ساتھ کاظم کو بھی پلکیں جھپکائے دیکھ رہی تھی۔ ایسا کرتے وہ بالکل کسی روبوٹ کی طرح لگ رہی تھی۔ یہ تو ہے، بہت معصوم ہے یہ لٹل پرنسس۔ اوکے، یو کیری آن پرنسس۔ ضامن نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور مرجان کے پیار سے گال کھینچتے بولا اور باہر کی طرف بڑھا، آپ کی آئیز کتنی بیوٹیفل ہے انکل۔ اس نے کاظم کی نیلی آنکھوں کی طرف اشارہ کرتے نرم سی آواز میں کہا۔ وہ جو موبائل پر کسی کا نمبر ڈائل کر رہا تھا، اس کی آواز پر چونکتے ہوئے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو پہلے ہی اسے مبہوت ہوئی دیکھ رہی تھی۔ جان انہیں ٹچ کرے؟ وہ جو اس کے معصوم چہرے میں کھویا ہوا تھا دوبارہ اس کی معصوم سی التجا پر ہوش میں آیا۔ نو، اس نے صفاقی سے کہتے اپنا رخ دوبارہ اپنے موبائل کی طرف کیا جبکہ اس کی جھیل سی آنکھوں میں فوراً نمی آئی تھی۔ گندے انکل، آپ گندے ہو، اس نے بہتی آنکھوں سے اٹکتے جواب دیا، جس پر کاظم نے فوراً سر اٹھاتے دیکھا۔ جھیل جیسی آنکھیں نمکین پانی سے بھری ہوئی تھیں، چھوٹے سرخ لب باہر کو نکالے شاید وہ خود کو رونے سے روک رہی تھی۔ گندے ہو آپ، مرجان نے کہتے ڈائننگ پر رکھا جوس کا جگ نیچے پھینکا، پھر فروٹ والی باسکٹ زمین بوس کی۔ اسٹاپ مرجان۔ وہ فوراً سے اپنا موبائل میز پر رکھتا اس کی طرف لپکتا بولا، مگر وہ اس کی پہنچ سے دور ہوتی اب دوسرا سامان پھینک رہی تھی۔ مرجان بچے رک جاؤ، آپ کو لگ جائے گی۔ مورے فوراً آواز سن کر کچن سے نکلیں اور اسے چیزیں اٹھا کر پھینکتے دیکھا تو پکارا، مرجان۔ یحییٰ شاہ شور کی آواز سن کر لاؤنج میں آئے تو سامنے کا منظر دیکھتے فوراً آگے بڑھتے اسے پکارا، جو روتے ہوئے کانچ کے گلاس کو پھینکتی اب لیمپ کو اٹھائے نیچے پھینکنے لگی۔ بابا کی جان، اسٹاپ اٹ! یحییٰ شاہ نے فوراً آگے بڑھتے اسے تھاما، جو اب صوفے کے کشن اٹھاتی نیچے پھینک رہی تھی۔ اس تھوڑی سی دیر میں ہی ڈائننگ ایریا کی اور لاؤنج کی بری حالت ہو گئی تھی۔ بابا انکل گندے، اس نے روتے ہوئے یحییٰ شاہ سے شکایت کی۔ بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں سے پانی کا سیلاب رواں تھا، کپ کپاتے لب۔ وہ اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی، جبکہ کاظم تو بت بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ایک معمولی انکار پر اس نے کیا حالت کر لی تھی اپنی۔ کیا ہوا میری بچی کو؟ بی جان بھی آتی پوچھنے لگی۔ ان کے پیچھے ہی آغا جان بھی آ گئے۔ مازن سویا ہوا تھا جبکہ یاسر شاہ اور یاور شاہ زمینوں پر گئے ہوئے تھے۔ بابا انکل نہیں اچھے، وہ یحییٰ شاہ کے سینے سے لگی کاظم کی مسلسل شکایت لگا رہی تھی۔ اوکے، کام ڈاؤن بابا کی جان۔ یحییٰ شاہ نے ایک نظر کاظم کو دیکھتے اس کی پیٹھ سہلائی، جو خود حیران کھڑا تھا۔ اس نے اس لیے تو انکار نہیں کیا تھا کہ وہ ایسی حالت کر لے اپنی
مجھے کوئی بتائے گا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ آغا جان روب دار آواز میں بولے، جس پر مرجان سہمی یحییٰ شاہ کے سینے میں خود کو چھپانے لگی۔ آغا جان پلیز، مرجان ڈر رہی ہے، یحییٰ شاہ نے معذرت خواہ انداز میں کہتے اپنے سینے میں خود کو چھپاتی مرجان کے بال سہلائے اسے ریلیکس کرنے لگے۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں، ہوا کیا ہے جو ڈر رہی ہے؟ انہوں نے اس بار تھوڑا نرم آواز میں پوچھا اور ایک طائرانہ نگاہ لاؤنج کی حالت پر ڈالی۔ آپ کو نہیں پتہ، پاگل ہے آپ کی پوتی، دورہ پڑا تھا اسے۔ کاظم کے اس قدر شفاف لہجے پر سب نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، جبکہ یحییٰ شاہ کا تو جیسے سارے جسم کا خون نچوڑ لیا ہو کسی نے۔ یہ کیا بکواس ہے بڑے شاہ؟ بی جان نے فوراً اسے اس کے لہجے کی نوعیت کا بتایا۔ بابا مرجان پاگل ہے، اس نے یحییٰ شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے اپنے نرم معصوم آواز میں دریافت کیا، جس پر ایک لمحے کو ان کو اپنا دل کٹتا ہوا محسوس ہوا، اور کچھ ایسا ہی حال کسی اور کا بھی تھا۔